محترم بھائی اور بزرگ اور دوستوں، اللہ جل جلالہ نے دو زندگیاں بنائی ہیں۔ ایک زندگی اس دنیا کی، ایک درخواست ہے، یہ بھائی جو تصویر بنا رہے ہیں ان کو روک دو۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ایک درخواست ہے، بہت ادب سے آپ سے گزارش ہے، یہ مجلسیں بہت اونچی ہیں، مسجد کا ماحول ہے، اس میں تصویر نہ بنایا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف تھے، جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے پیغام لے کے حضور کی خدمت میں تشریف لائے، گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر نہیں تشریف لا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اندر تشریف لائیے، اندر آ جائیے۔ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں اندر تصویر ہے، ایک پردے کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، آپ کے خیال اس طرف نہیں گیا، جبرائیل علیہ السلام اندر تشریف نہیں لا رہے۔ میرے بھائیوں، اس میں ہم ذرا احتیاط کیا کریں، اس کو ایک دوسرے کو سمجھائیں، درخواست کریں تو ان مجالس میں ہم تصویر نہ بنایا کریں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ نے دو زندگیاں بنائی ہیں، ایک زندگی دنیا کی ہے، بہت مختصر، بہت چھوٹی، اور ایک زندگی اللہ نے آخرت کی بنائی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، آدمی اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فرمایا متاع الغرور، متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے۔ غرور کہتے ہیں آدمی گرمیوں میں سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے، دور کچھ فاصلے پر اس کو چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے، پیاس بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، جی چاہتا ہے وہاں جا کے پانی پئیں گے، چلتے چلتے وہاں پہنچتا ہے، پانی اس سے اور آگے چلا جاتا ہے، آگے دکھائی دے رہا ہوتا ہے، پھر چلتے چلتے وہاں تک پہنچتا ہے، پانی اور آگے دکھائی دیتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے سفر ختم ہو جاتا ہے، پانی تک وہ نہیں پہنچ پاتا۔ اس کو کہتے ہیں غرور، غرور۔ اور متاع وقتی، چھوٹے، عارضی اور بہت ہلکی قسم کے فائدے کی چیز، اس کو کہتے ہیں متاع۔ ایک بڑے عالم تھے، عرب عالم، تلاش کر رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے متاع کا، تو کہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو ایک دیہات کی ایک عورت اپنے چولہے پہ کام کر رہی تھی، اس کا بچہ باز کھیل رہا تھا، تو وہاں کچھ پھٹے پرانے کپڑے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، وہ برتن صاف کر لیا، کوئی اس قسم کی، تو اس نے کام کرتے کرتے اس بچے کو آواز دی، کہا بیٹا یہ ذرا یہ متاع لے کے آنا، وہ کپڑے کا ٹکڑا لے کے آنا، گھر میں رکھنا نہیں، کوئی جوتا صاف کر لیا، کوئی کپڑا صاف کر لیا، کوئی برتن اس کو صاف کر لیا، بس۔ تو متاع الغرور، دنیا کی زندگی میرے بھائیوں دھوکے کا سامان ہے، بہت عارضی، بہت مختصر ہے۔ یہاں کا فقیر، اس کا فقر چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، یہاں کا مالدار، اس کا مال بھی چند دنوں میں اس کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ہم سے پہلے بھی یہاں بہت سارے لوگ رہتے تھے، دنیا میں آئے، محلات بنوائے انہوں نے، نہریں کھدوائیں، بڑے بڑے باغات لگائے، لیکن چند دن رہ کے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، ان کا نام بھی نہیں پہچانتا۔ تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال یہ ہاتھ سے جانے والی، ہاتھ سے چھوٹ جانے والی، اور مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو سامنے رکھے اور اس کی تیاری میں لگا رہے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ وہاں کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہاں کی عزت ہمیشہ کی عزت، وہاں کی راحت ہمیشہ کی راحت، وہاں کا امن ہمیشہ کا امن۔ تو دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے ایک سوال کیا، کبھی کبھی وہ اپنے وزیروں سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ میرا وزیر کتنا سمجھدار ہے، تو سوال کیا اس نے اور کہا کہ میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا، اگر تم نے ان کا صحیح جواب دیا تو تمہیں انعام دوں گا، ورنہ تمہیں میں وزارت سے نکال دوں گا۔ 3 سوال اس نے پوچھے، اس کا جواب تلاش کرتا رہا، کہیں سے اس کا جواب ملا نہیں۔ وقت بھی اس نے بتا دیا ابھی اتنے دن ہیں تمہارے پاس، اس میں تلاش کر کے لاؤ۔ کرتے کرتے اسی پریشانی میں تھا کہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اب وزارت بھی جائے گی اور نقصان بھی ہوگا۔ ایسے گزر رہا تھا تو دیہات کا ایک آدمی اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا،
اس نے دیکھا کہ بھئی یہ آدمی تو شہری ہے، پڑھا لکھا نظر آتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن پریشان ہے۔ اس نے اس کو بلا لیا، اپنے پاس بٹھایا، بات چیت کی، حال چال پوچھا، کہا تم پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ سارا قصہ اس نے سنایا اپنا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ سوال کیا ہے؟ اس نے سوال بتائے کہ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ یہ کون سا مشکل سوال ہے؟ سب سے بڑا سچ موت ہے، ہر ایک کو آتی ہے، ہر جگہ آتی ہے۔ مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی مسجد میں ایک اور اعلان ہوا کہ جن صاحب نے اعلان کیا تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور ان کا جنازہ ابھی تیار ہے۔ کیا بات ہوئی؟ وہ اعلان کر کے مسجد سے نکلے، مسجد سڑک کے کنارے تھی، بڑی سڑک تھی، ایک ٹرک کے ساتھ ٹکر لگی، اس کے نیچے آئے۔ اب جسم کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کو فوراً دفنانا ضروری ہو گیا۔ تو موت سب سے بڑا سچ ہے، ہر ایک کو آتی، ہر جگہ آتی، ہر حال میں آتی۔ حتیٰ کہ یہ جتنا نظام ہے یہ سارے کا سارا، یہ بھی ایک دن اس کو بھی موت آ جائے گی۔ کل من علیہا فان، ہر ایک کو ختم ہونا ہے، ہر ایک کو اس کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ پہاڑ، دریا، سمندر یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب فرشتہ سور پھونکے گا تو یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح آسمان میں اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور انسان جیسے شمع کے گرد، روشنی کے گرد برسات کے موسم میں پتنگے گرتے ہیں، اس طرح انسان گریں گے۔ پھر فرشتوں کی بھی روح قبض ہو جائے گی۔ اللہ پاک پوچھیں گے اسرائیل علیہ السلام سے اب کون باقی رہ گیا؟ یا اللہ بس سب ختم ہو گئے، فرشتے بھی ختم ہو گئے، سارا نظام، بس 4 بڑے فرشتے باقی ہیں، حاملین عرش باقی ہیں، آپ اور میں باقی ہیں۔ کہا اچھا یہ حاملین عرش، ان کی بھی روح قبض کر لو، ان کو بھی موت آ گئی۔ اب کون باقی ہے؟ یہ 4 فرشتے ہیں اور آپ باقی ہیں۔ کہا ان باقی 3 کی روح بھی قبض کر لو، ان 3 کی بھی روح قبض کر لی۔ کہا اب کون باقی ہے؟ آپ اور میں۔ کہا اچھا تو بھی مر جا، تو بھی مر جا۔ اور پھر میرے بھائیو اللہ پاک پوچھیں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حاکم، گورنر، وزیر سب زمین پہ پڑے ہوں گے، ختم ہو چکے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی آواز دے سکے، کوئی جواب دے سکے۔ لمن الملک اليوم، 40 سال تک یہ آواز کائنات میں گونجتی رہے گی اور کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ 40 سال کے بعد اللہ جل جلالہ خود اس کا جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہت، اکیلے اللہ کی حکومت، اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو موت سب سے بڑا سچ ہے۔ پھر پوچھا کہ دوسرا سوال کیا ہے؟ ہم ایک ملک میں گئے تو اس ملک والوں سے، وہاں بہت سارے یہاں کے نوجوان گئے ہوئے تھے، ان سے میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ جی ہم یہاں اپنا معیار زندگی اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم معیار زندگی ہمارا اونچا ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی معیار زندگی جتنا بھی اونچا کرو گے بہرحال تم نے مٹی کے گڑھے میں ہی جانا، جتنا بھی اونچا تم کر لو گے، اور ہمیں تو بھیجا گیا معیار موت اونچا کرو، مرنے کا معیار ایسا اونچا کرو کہ جب قبر میں جاؤ تو قبر استقبال کرے، واہ 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 واہ، جتنے لوگ میری پشت پہ چلتے تھے تو ان میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج جو میرے اندر آیا ہے اب تو میرا سلوک دیکھے گا۔ وہ قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جائیں، جنت کی کھڑکیاں تیری قبر میں کھلیں اور وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی ہوائیں تیری قبر میں آئیں، فرشتے آ کر قبر میں پوچھیں بتا تیرا رب کون ہے؟ ہاں میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کون سا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ حضور کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ یہ میرے نبی ہیں جو واضح دلیلیں لے کر میرے پاس آئے تھے۔ معیار موت اونچا کرو، ایسی موت آئے کہ فرشتے جب حاضر روح لینے کے لیے آئیں خوش ہو جائیں، اس کی روح کو آسمانوں پہ لے کے جائیں، پہلے آسمان پہ فرشتے استقبال کریں، وہاں سے دوسرے آسمان پہ، وہاں سے تیسرے آسمان پہ، جگہ جگہ اس کی روح کا استقبال ہو رہا ہے۔
اب جب یہ اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے، پھر اعلیٰ علیین جہاں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے وہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے، اور اس کا جسم جب چلے قبر کی طرف کو لے کے، فرشتے آسمانوں سے لایا ہوا کفن اس کو پہنا دیں، اس سے پہلے کہ دنیا کا کفن اس کو پہنایا جائے۔ راستے کے دونوں طرف فرشتے کھڑے ہو جائیں، خوشخبریاں سنائیں، ہاں تیرے لیے یہ بھی ہے، تیرے لیے یہ بھی ہے، تیرے لیے یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت۔ معیار موت اونچا کر، معیار موت اونچا کر۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ خندق کے موقع پر وہ تیر لگا تھا جس میں زخمی ہو گئے تھے، تو ان کا جب انتقال ہوا تو فرشتے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں سے کس کا انتقال ہو گیا ہے کہ اللہ کا عرش ہل رہا ہے، اللہ کا عرش ہل رہا۔ آپ اٹھے دوڑے اور میں کہ سعد زخمی تھے، انہی کا انتقال ہوا ہوگا۔ ان کے پاس آئے تو سعد اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ آپ نے ان کے جنازے میں آپ ایسے چل رہے تھے پنجوں کے بل۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے تو کسی جنازے میں آپ کو چلتے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ ہاں سعد کے جنازے پر آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں، اتنے فرشتے اترے ہیں کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے فرشتے۔ معیار موت سعد اسود رضی اللہ عنہ اللہ پر زخمی ہوئے، آپ نے ان کا سر اپنی ران میں رکھا اور ان کا اس حال میں انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا ان کا تو پہلے آپ ہنسے، پہلے آپ روئے، پھر ہنسے، پھر آپ نے چہرہ موڑ لیا۔ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ میں کہ رویا تو میں اس کی جدائی پر، اس ساتھ کے انتقال پر، ان کی جدائی پر رویا، اور ہنسا میں اس پر کہ جب یہ مر کے گرا تو اس کی حوریں اس کی طرف کو دوڑی، اور ان کے جب اس کی طرف کو دوڑی تو اس میں خوش ہو گیا کہ اللہ نے اس کا آخرت میں اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اور جب حوریں اس کی طرف کو آئیں تو ایک حور کی پنڈلی سے تھوڑا کپڑا ہٹ گیا، اس لیے میں نے چہرہ اپنا موڑ لیا، چہرہ پھیر دیا۔ معیار موت اونچا ہے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکلے، نہانے کی حاجت تھی، موقع نہیں ملا، وہاں جا کے شہید ہو گئے۔ آسمانوں سے فرشتے آئے اور غسل دینے گئے، اگر رسیل الملائکہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ عمر ابن جموع رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، کوئی چلے 4 مہینے کی بات نہیں، سال 7 مہینے کی بات نہیں، کیا مرنے کے لیے جا رہے ہیں، مرنے کے لیے، اللہ پر جان دینے کے لیے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اب واپس نہ لے کے آئی، میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں، واپس نہ لے کے آؤ۔ اللہ کے راستے میں نکلے، احد میں شہید ہوئے، ان کی میت، ان کی لاش کو اونٹ پہ ڈالا، واپس لا رہے ہیں، اونٹ آنے کو تیار ہی نہیں مدینہ کی طرف، جب دیکھو احد کی طرف کو چل، مدینہ کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول نے یہ جاتے وہ کچھ کیا کہ تو نہیں گئے تھے؟ کہا جی گھر کے دروازے پہ یہ بات کہی تھی، کہا اونٹ کو اب یہی حکم ہے، اس کو یہی دفن کرو، یہ واپس نہیں جائے گا۔ ایسا موت کا معیار موت اونچا ہے۔ ایک محدث شاگرد کو پاس بیٹھے، جس کو بلایا، کہنے لگا بھائی موت کا وقت آ گیا ہے، اچھا آؤ تمہیں چلتے چلتے ایک حدیث ہی سناتا جاؤں۔ حدیث سنائی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابو ذرا ایک محدث ہیں، ان کا مرض الوفات تھا، بالکل بستر مرگ پر تھے، 2 شاگرد پاس بیٹھے تھے، نبی کو کلمے کی تلقین کیسے کریں، بڑے ہیں، استاد ہیں، ہم شاگرد ہیں۔ تو ایک نے کہا اچھا فلاں حدیث جو ہے وہ تم پڑھنی شروع کرو، اس کی سند پڑھنی شروع کرو، جب وہاں تک پہنچیں گے تو پھر یہ خود ہی اس حدیث کو آگے دہرا دیں گے۔ انہوں نے سند پڑھنی شروع کی کہ اس فلاں، پھر فلاں سے فلاں، پھر فلاں سے فلاں، ان سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ چپ ہو گئے، آگے بات ہی نہیں ہو سکی۔ دوسرے جو شاگرد تھے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ بھی بیچ میں اٹک گئے، وہ بھی نہیں آگے، ایسے لگا کہ جیسے میں نے حدیث کبھی سنی ہی نہیں۔
بھائی اس پہ انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا اوپر کرو، جو محدث جو مرگ اس میں بستر مرگ میں تھے، تھوڑا سر اونچا کیا تو انہوں نے وہ ساری سند پڑھی اور اس کے بعد کہا حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، بس اتنا پڑھا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس حدیث کا اگلا حصہ ہے جو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، ہاں ودخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ شاگردوں نے اس کو پورا کیا، پھر جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائیو، موت تو آنی ہے، سب سے بڑا سچ موت ہے، سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ موت کس حال میں آتی ہے آدمی کو؟ موت کس حال میں آتی ہے؟ میرے بھائی دوسرا سوال کیا ہے؟ کا دوسرا سوال سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کا زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے، ابھی ہے ابھی نہیں ہے، ابھی ہے ابھی نہیں ہے، زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میرے بھائیو، زندگی جھوٹ ہے، اس لیے اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ سب جھوٹے، عارضی، چھوٹے، مختصر، وقتی ہیں۔ آخرت سچ ہے اور سب سے بڑا سچ ہے، وہاں کے مسائل اصل مسائل ہیں، وہاں کی کامیابیاں اصل کامیابیاں ہیں، وہاں کی عزتیں اصل عزتیں۔ تو دنیا کی زندگی بہت مختصر، بہت تھوڑی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تیسرا سوال کیا ہے؟ کہ سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ کہا کہ اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اس دیہاتی نے کہا، بہت زور لیا، بہت منت سماجت کی، انہوں نے کہا نہیں، اس کا جواب نہیں دوں گا کہ بھائی تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ کرتے کرتے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا ایک شرط ہے میری، وہ سامنے میرا کتا بیٹھا ہے، اس کے سامنے برتن ہے، اس میں وہ دودھ پانی وغیرہ پیتا ہے، اس کا بچا ہوا دودھ پڑا ہے، وہ جا کے پی لو، کتے کے پاس جا کے اس کا بچا ہوا دودھ پی لو۔ کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنا گھٹیا کام، نجس ترین جانور اور یہ مسلمان، اور اس کا جھوٹا جا کے دودھ پیے؟ کہ میں اور کوئی نہیں، میں ایک ہی شرط ہے جا کے۔ چاروں نچار اٹھا، کتے کے سامنے جا کے بیٹھا، برتن ہٹایا، منہ کے قریب لے گیا، پینے لگا تو اس دیہاتی نے کہا کہ چھوڑ دو، رکھ دو، واپس آ جاؤ۔ واپس آ کے بیٹھ کہنے لگا سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے، مقصد ہے۔ جس چیز کو آدمی اپنی غرض بنا لیتا ہے اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دین کو اپنی غرض بنانا، دین کو اپنا، آخرت کو اپنی غرض بنانا، جو آدمی اس کو اپنی غرض بنا کے چلے گا وہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دو زندگیاں بنائی، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی کامیابیاں ہمیشہ کی کامیابیاں ہیں، وہاں کی عزتیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کا اطمینان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب دنیا کی زندگی میں بھی اللہ پاک انسانوں کو کامیاب کرے، عزت، چین، سکون، اطمینان، راحت، محبوبیت، مرجعیت عطا فرمائے، اور موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں ان سب کو، سب جگہ پہ اللہ پاک انسانوں کو کامیاب فرما دیں۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ایک راستہ بتایا، ایک ضابطہ بتایا ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ پاک ان کو کامیاب کریں گے، اور اگر دین نہیں ہوگا تو پریشانی اور مصیبتیں آئیں گی، دنیا میں بھی آئیں گی، آخرت میں بھی آئیں گی۔ اور یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ مالدار کامیابی چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں دین ہو، غریب کامیابی چاہتا ہے تو غریب کی زندگی میں دین ہو، تاجر کامیابی چاہتے ہیں تو تاجروں کی زندگیوں میں دین ہو، ملازم کامیابی چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں دین ہو، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے اللہ نے سب انسانوں کے لیے پیدائش کا انتظام بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے۔ مالدار، غریب، تاجر، بادشاہ، فقیر، ہر ایک کے لیے ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ ظاہری نقشے مختلف ہیں ان کے، لیکن اندر کا نظام کیا ہے؟ میاں بیوی ملتے ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح پرورش کا نظام بھی اللہ نے سب انسانوں کے لیے ایک بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں، سب کے لیے ایک ہے، ظاہری نقشے مختلف ہیں۔ ایک بہت مالدار آدمی، 5-7 قسم کے کھانے، کوئی مشروبات، کوئی اس کے پاس میٹھا، 2-3 ملازم، ایئر کنڈیشن کمرہ، قالین بچھے ہوئے، اس نے کھانا کھایا۔ اور ایک مزدور
سڑک کے کنارے کھدائی کرتے کرتے ایک طرف بیٹھا، درخت کے نیچے چپاتی نکالی رومال میں سے اور چٹنی کے ساتھ اس نے چپاتی کھا لی۔ نقشہ تو مختلف ہے لیکن اندر کا نظام کیا ہے؟ یہ کھانا تھوڑی دیر باہر نکلے، اس میں پیٹ میں رہ کے باہر نکلے تو دونوں کہلاتے ہیں، اور تھوڑی دیر اور رہ کے پیٹ سے باہر نکلے تو دونوں پخانہ کہلاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ نے موت کا نظام بھی سب انسانوں کے لیے ایک ہی بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں۔ ایک آدمی کو وزیر، کو صدر، گورنر، اس کی موت کا وقت آیا، بہت سارے ڈاکٹر، کئی قسم کی دوائیاں، مشینیں، کوئی ہسپتال، اور ایک فقیر آدمی جھونپڑی میں پڑا ہوا، کو پانی کا گھونٹ بھی لانے والا اس کے پاس نہیں ہے، اس کی موت کا وقت آیا۔ ظاہری نقشہ تو مختلف ہے لیکن اندر کا نظام کیا ہے کہ روح نکلتی اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے پیدائش، پرورش اور موت سب انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے، اسی طرح سے کامیابی اور ناکامی، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ ایک ہی ضابطہ ہے، وہ کیا ہے کہ جن انسانوں کی زندگیوں میں اللہ کا دین ہوگا اللہ ان کو کامیاب کریں گے، اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ پاک ان کو ناکام کریں گے۔ اور یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اور اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بہت ساری قوموں کے واقعات ان کی طرف متوجہ کیا ہے، بنی آدم کو، اور یہ قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ضابطے اور اصول بتا رہا ہے اللہ کے دیے ہوئے۔ یہ کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ اس میں قوموں کے چمکنے کے اصول ہیں اور قوموں کے ذلیل اور رسوا ہونے کے راستے بتائے گئے ہیں۔ دیکھو، اگر ان اصولوں پہ چلو گے اللہ تمہیں کامیابیاں دے گا، عزتیں دے گا، بلندیاں دے گا، اور اگر تم ان سے ہٹو گے تو تمہارے اوپر بربادی آئے گی، ہلاکت آئے گی، ناکامی آئے گی۔ یہ قانون بدلتے نہیں ہیں۔ ایک ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اکثریت آ جائے ہمارے پاس، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جی اکثریت مل گئی، اس کو زیادہ ووٹ مل گئے، اس کو کامیاب ہے، لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہوا جس کے ساتھ اللہ ہے، اکثریت کے ساتھ ہو جانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اس بت کو قیامت تک کے لیے توڑا۔ بہت بڑی اکثریت نبی سمجھاتے رہے، نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، دن رات دعوت دی، دن رات بات کی، دیکھو اللہ کی مانو، اور میں جو زندگی لے کے آؤں اس کو اختیار کرو، اللہ پاک تمہیں عزتیں دے گا، اللہ پاک تمہیں کامیابیاں دے گا، اللہ پاک تمہیں راحت اور چین اور سکون دے گا۔ اللہ کی مان کے چلو، تم اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، اللہ کا دیا کھاتے ہو، اللہ کا دیا پہنتے ہو، اللہ کے باغی بن کے نہ چلو، اللہ کے نافرمان بن کے نہ چلو۔ یہ بات سمجھاتے رہے، مذاق اڑاتے، تالیاں پیٹتے، ٹھٹھے کرتے، بات کرنے لگتے، آگے کپڑا ڈال لیتے، اور ایک دو دن نہیں، کوئی چلہ دو چلے نہیں، 950 سال تک دن رات دعوت دی، 950 سال تک سمجھاتے رہے، مان کے نہیں دیے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک فیصلہ آیا، اللہ نے ساری اکثریت کو سیلاب بھیج کے اس سارے کے اندر غرق کر دیا، اور چند لوگوں کو 80-85 کے قریب جو نبی کی بات ماننے والے، نبی کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بنیاد رکھ دی کہ دیکھو اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ نہیں، اگر اقلیت اللہ کی مان کے چلے گی، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلے گی، اللہ ان کو کامیاب کریں گے، اور اکثریت اگر اللہ کی نافرمان ہوگی، اللہ کے نبی کو چھوڑ کے چلے گی، اللہ ان کو ناکام کریں گے۔ اسی طرح ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس حکومت آئے گی، اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اجی میں وزیر بن جاؤں، کامیاب ہو گیا، میں صدر بن جاؤں، کامیاب ہو گیا، میں وزیر اعظم بن جاؤں، اچھا بھی بن جاؤ، تم بن کے دیکھ لو۔ اللہ پاک نے کتنی قوموں کے واقعات سنا دی، یہ دیکھو فرعون، میں پورے ملک مصر پہ میرا سکہ چلتا ہے، اور میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، میں اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا پورے علاقے کا مالک۔
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، ایک چوغا پہننے والے، ایک جھونپڑی میں رہنے والے، جب اس کے پاس گئے سے بات کی، تم وہی موسیٰ نہیں ہو جو میرے گھر میں پلا بڑا تھا اور پھر یہاں سے جو ہے تو جو ہے یہاں سے چلا گیا؟ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، لیکن میں رسول رب العالمین ہوں۔ اب ذرا ہوش سے بات کرنا، میں اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، اب ذرا ہوش سے ذرا بات سن۔ تو پوچھا کون رب العالمین؟ اس کی وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ انسان جو ہے نا جی، جب گرتا ہے تو گرتے گرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی رب ہوں۔ میں کہا کہ کون رب العالمین؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو آسمانوں کا، زمینوں کا اور سب کچھ کے درمیان جو کچھ ہے، سب کا خالق، سب کا مالک ہے، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں، اس کی طرف بلانے آیا ہوں تجھے، اس کی مان کے چلو، اس کی اطاعت کرو۔ اس نے لوگوں کو بلایا، اور سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہیں جھونپڑی میں رہنے والے، گرے پڑے فقیر لوگ، تم دونوں بھائی کیا ہوتے؟ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کیا کہا؟ تو کیا کہ میں اس خدا کی طرف بلانے آیا ہوں جو تیرا اور تیرے باپ دادا کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو تھا ہی نہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ تیرا اور تیرے باپ دادا کا جو خالق، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی جھکو، اس کی مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کے احکامات پہ چلو۔ اس نے تمہارے لیے یہ سارے کائنات کا نظام تمہارے لیے اس نے بنایا، اس کی مان کے چلو۔ نہیں سمجھ میں آئی، پھر کہا موسیٰ علیہ السلام کہا کہ دیکھو میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو مشرق کا، مغرب کا، اس سب کچھ کے درمیان جو کچھ ہے، تیرا ملک تو مصر اتنا سا ہے، اس کے باہر جو کچھ ہے اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے، اس میں کس کا حکم چلتا ہے؟ میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں، اس کی تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن بات نہیں ماننی، نہیں سمجھ میں آئی۔ پھر اللہ پاک نے اس کو اس کی ساری فوجوں سمیت سمندر میں غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی، ان کو راستہ دیا اور قیامت تک کے لیے بنیاد سمجھا دی کہ دیکھو حکومتوں سے کام نہیں بنتے، اللہ ساتھ ہوں گے تب کام بنیں گے، اللہ کی مانو گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلو گے، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، اس پہ اللہ پاک تمہارے مسئلوں کو حل کریں گے۔ ایک ذہن میں کہ مال ہمارے پاس آ جائے، جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ کامیاب۔ قارون کے پاس بھی بہت سارا مال تھا، مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک آدمی کی جماعت چلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، دیکھو مال سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں۔ ہاں مال اللہ نے دیا ہے، اس کے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں، جس کو مال دیا اس کے متعلق احکامات دیے ہیں، تم ان حکموں کو پورا کرو، اور میں جو زندگی آسمانوں سے لے کے آیا ہوں اس کو اختیار کرو، اس پہ اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے۔ کہ نشہ ہوتا ہے آدمی کو، نشئی آدمی ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے فرمایا کہ ہاں دو نشے ہیں، جہالت کا نشہ، سکرت الجہل، جہالت کا نشہ، اور دنیا کی محبت کا نشہ، حب العیش، دنیا کی محبت کا نشہ۔ آدمی وہ جیسے نشے میں آدمی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس طرح آدمی کو صحیح چیز سمجھ نہیں آتی اس کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مال کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، عہدے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مال سے کام نہیں بنتے، اللہ بنائیں گے اور اعمال پر بنائیں گے، اس مال کے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں، اور میں ایک زندگی لے کے اس کو اختیار کرو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مال کو چھوڑ دو، اس کو پھینک دو، بلکہ اس کے متعلق احکامات کو پورا کرو، اس کے متعلق نبی کے طریقے کو پورا کرو، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ میں خشکی یا تری میں مال ضائع نہیں ہو سکتا اگر اس کی زکوٰۃ دی گئی ہو، مال ضائع نہیں ہوتا، اس کے احکامات ہیں، ان کو پورا کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی اس کی بات، مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ٹھٹا اور مقابلے پر آ گیا۔ پھر اللہ پاک نے اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا، زمین میں دفن کر دیا۔ اسی طرح قوم عاد ہے کہ جی ہم بدنی قوت ہماری خوب مضبوط ہے، کہ ہود علیہ السلام آ کے سمجھاتے رہے، بات کرتے رہے، لیکن سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر اللہ پاک نے ہوا کا عذاب بھیج کے ان کو ختم کر دیا۔ قوم سمود ہے، پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے، اور فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قوم سبا یعنی یمن کے قریب، یہ جو قوم سبا جو تھی، بلقیس اور ذوالقرنین، یہ اسی
اسی قوم کے بڑے تھے، ان کے بادشاہ تھے۔ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، لمبی چوڑی کی زراعت تھی، کھیتی باڑی باغات تھے، اور ایک بڑا کیا جو دارالحکومت تھا معارف، اس معارف میں وہاں انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم بنایا، اور اس میں سے 70 نہریں نکلتی تھی، اتنا بڑا ڈیم تھا، 70 نہریں نکلتی، سد المعارف اس کا نام تھا۔ آج بھی اس کے آثار وہاں موجود ہے، ختم ہو گیا لیکن اس کے آثار موجود ہے آج، سد معارف کے نام سے وہ بنایا۔ انبیاء علیہ السلام نے آگے سمجھایا کہ دیکھو یہ زرعی ترقی، اس میں تم جتنا بھی آگے بڑھ جاؤ اس سے مسئلہ نہیں بنے گا، معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کی مانتے ہو کہ نہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہو کہ نہیں، اور میں جو زندگی آسمانوں سے لے کے آیا اس کو اختیار کرتے ہو کہ نہیں۔ نبیوں کا مذاق اڑایا، مقابلہ کیا، اللہ نے وہی ڈیم ان کے اوپر توڑ کے ان کا صفایا کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ہاں یہ نظام ہے۔ قوم شعیب ان کے پاس بھی یہ تجارتی منڈیوں کے مالک بنیں گے، اس سے ہمارے کام بن جائیں گے، بزنس سینٹرز، دنیا کی منڈیاں، ان پہ ہمارا قبضہ ہو جائے۔ اچھا بھی کر لو قبضہ، تو بن جاؤ دنیا کے مالک۔ تو اللہ پاک نے نبی کو بھیجا، دعوت دی، سمجھایا، بات کی کہ دیکھو دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، بے انصافی نہ کرو لوگوں کے ساتھ۔ لیکن نہیں سمجھ میں آیا، پھر اللہ پاک نے اپنا نظام چلایا، زلزلہ بھیجا، آسمانوں سے اللہ نے مصیبت بھیجی اور صفایا کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، گزارش ہے کہ جتنے بھی قوموں کے واقعات ہیں اس ضابطے کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ دیکھو جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ انہیں کامیاب کریں گے، اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ ان کو ناکام کریں گے۔ دنیا کی ناکامی بہت چھوٹی ہوگی، اور آخرت کی ناکامی آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن جو حالات آئیں گے آدمی سوچ نہیں سکتا اس کا۔ دنیا تو بہت چھوٹی، اور یہاں کی پریشانیاں بھی چھوٹی، اور یہاں کی راحتیں بھی بہت تھوڑی، بہت چھوٹی۔ آخر کی کامیابیاں اور عزتیں بھی بہت بڑی، اور وہاں کی ناکامیاں، وہاں کی پریشانیاں بھی بہت بڑی۔ تو میرے بھائیوں، ایک راستہ ہے کہ دینی زندگی وجود میں آئے، دین زندگیوں میں آئے گا، اللہ اس پہ کامیاب کریں گے، اور دین پہ چلنا کوئی مشکل نہیں، اللہ نے بہت آسان رکھا ہے۔ میں کہ دین آسان ہے، دین پہ چلنا بہت آسان ہے۔ اس میں آدمی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو دیکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر زندگی گزارے۔ اب اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، امن اللہ پاک دینے والے ہیں، مومن اللہ پاک امن دینے والے ہیں، چاہے امن کے اسباب کے ذریعے امن دے دیں، چاہے اس کے بغیر امن دے دیں۔ معز اللہ پاک ہیں، چاہے عزت کے اسباب کے ذریعے سے عزت دے دیں، چاہے عزت کے اسباب کے بغیر عزت دے دیں، اور چاہے ذلت کے اسباب جمع ہو جائیں اس میں سے عزت نکال کے لے آئیں۔ حفیظ اللہ پاک ہیں، حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، چاہے حفاظت کے نقشوں کے ذریعے حفاظت کر دیں، چاہے حفاظت کے نقشوں کے بغیر حفاظت کر دیں۔ کبوتری کا انڈا، مکڑی کا جالا، اسی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کر دی، اور چاہے ہلاکت کے اسباب میں سے بچا کے دکھا دے، اس میں سے نکال کے دکھا دے۔ بنی اسرائیل کو سمندر کے اندر لے جا کے، پیچھے فرعون آگے سمندر، 2 موتوں کے بیچ میں سے بچا کے دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنچا کے ان کی حفاظت کی، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹا کے حفاظت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 100 تلواریں لے کے جمع ہیں اور ان میں سے بچا کے، ان میں سے نکال کے لے گئے۔ یہ بتایا کہ دیکھو حفیظ ہم ہیں، حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ آپ جتنے چاہے گارڈ لگا لو، جتنے چاہے چوکیدار جمع کر لو، حفیظ اللہ ہے اور حفاظت کرنے والی اللہ ہے۔ اس کا راستہ ہے اعمال۔ اللہ کی ذات پہ آدمی یقین کرے، اس پہ اعتماد کرے، اس پہ بھروسہ کرے، یہ اللہ سے ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے سامنے پہنچ گئے، اب قوم پریشان ہو گئی کہ موسیٰ ہم تو ماریں گے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، آگے بڑھے تو سمندر میں ڈوبے، پیچھے مرے تو پیچھے ہٹے تو فرعون کی فوجوں کے ہاتھوں مرے، کیا تو موسیٰ ہم تو ماریں گے؟ کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، یقیناً راستہ دے گا۔ اور پھر اللہ نے راستہ دیا، اللہ نے بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت دینی شروع کی۔ جب آدمی اللہ کی طرف بلانا شروع کرتا ہے تو شروع میں تو لوگ
ہاں تھوڑا سا پھر آہستہ آہستہ باطل جو ہے وہ مقابلے پر آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹکراؤ بھی آتا ہے جی۔ اور اس کے دعوت دینے والے، ان کے اندر ہمدردی، خیرخواہی، شفقت، سارے انبیاء علیہ السلام اس خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں۔ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں امانت دار ہوں، تمہارا نفع چاہتا ہوں۔ باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں انبیاء کرام، باپ سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، ماں سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اب جا کے ایک ایک کو سمجھاتے ہیں، ایک ایک کی اس کو منت سماجت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اس سے بات کرتے رہے، لیکن مان کے نہیں تھی۔ کرتے کرتے یہاں تک بات آ گئی کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بتوں کے سامنے سجدہ۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ سارے باہر گئے ہیں کسی اپنے میلے ٹھیلے کے لیے، اندر گھسے اور ہتھوڑا لیا، سارے بت توڑ دیے۔ ایک بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پہ تھوڑا رکھ دیا اور باہر آ گئے۔ وہ واپس آئے تو سارے بت ٹوٹے ہوئے۔ بھئی کیا ہوا؟ ہو نہ ہو ابراہیم نے کیا ہوگا، وہی ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہی ہمیں کہتا رہتا ہے کہ ان کے سامنے نہ جھکو۔ کہا کہ اچھا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، کہ اس بت کو تم نے توڑ، ان بتوں کو تم نے توڑا۔ کبھی بات یہ ہے کہ یا کوئی قتل ہو جائے تو یا تو کسی کے پاس آلہ قتل برآمد ہو اور یا کوئی اقرار کرے، اقرار کرنے والا تو یہاں کوئی ہے نہیں، اور آلہ قتل جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا ہوگا، اس نے غصے میں آ کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ تو سارے سوچ میں پڑے، کہنے لگے کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بیچارہ کیا۔ تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے خداؤں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ سونے کا بت بنا کے سامنے رکھ دینا، اللہ کا شکر ہے آج بھی ایمان اتنا ہے، اس کو دیکھ کے اب آئیے کہ اس کو پھینکو یہاں سے، اس بت سے تھوڑی ہوگا، اور اسی سونے کے بت کے ٹکڑے کر کے لا کے رکھ دو، ہاں اب اس سے کام بنیں گے، اس سے کام بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو کاغذ کا ٹکڑا جو اپنے وجود میں آنے میں انسان کی محنت کا محتاج، مشین بنی، پھر اس پہ وہ کاغذ بنا، پھر اس پہ وہ چھپا، جب چھپ کے سامنے آ گیا، جی اس کاغذ کے بغیر میرا کام کیسے چلے گا، اس کے بغیر میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ تو بتوں سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، بتوں سے نہیں ہوتا، بتوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے اور اعمال پہ کرتے۔ سمجھاتے رہے، کرتے کرتے جب یہاں تک نوبت پہنچی، فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں ڈالنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زبردست آگ جلائی گئی اور منجنیق پہ لا کے بٹھا دیا گیا۔ اب سب نے طے کر لیا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکنا ہے، حتیٰ کہ وقت کی حکومت وہ بھی مقابلے پر ہے، پبلک بھی ساری مقابلے پر ہے، ماں اور باپ وہ بھی ساتھ نہیں، وہ بھی مخالف ہے۔ ایک آدمی بھی روئے زمین پر ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آسمانوں سے فرشتے آ گئے، آ کے عرض کیا کہ ابراہیم ہم آپ کی مدد کر دیں۔ پوچھا کیا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بھیجا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں، اما الیک فلاح، مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نظام تائید میں آیا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی، اور جو نظام مخالفت میں تھا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی۔ یہاں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اسی کی خدائی زمین پر چلتی ہے، اور اسی کا حکم آسمانوں میں، اسی کی خدائی آسمانوں میں۔ نہ اس سے کچھ ہونے کا یقین، نہ اس سے خوف ہے، نہ اس سے کوئی امید۔ انی حسبی اللہ و نعم الوکیل، بس میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کام بنانے والا۔ پھر اللہ نے میرے بھائیوں حفاظت کر کے دکھائی آگ کے اندر، آگ میں اللہ نے بچا کے دکھایا۔ تو حفیظ اللہ پاک ہے، امن دینے والے اللہ ہیں، حالات کے بنانے والے اللہ ہیں۔ جتنے بھی حالات ہیں، چاہے کسی فرد کے حالات ہوں، چاہے کسی قوم کے حالات ہوں، چاہے کسی ملک کے حالات ہوں، ان حالات کا بننا اور حالات کا بگڑنا یہ آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں مہنگی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، اچھا بھئی یہ مہنگائی کس نے کی؟ فلاں حکومت نے کی، فلاں حکومت کی وجہ سے ہوا۔ ارے بھائی اللہ کے رسول بتاتے ہیں ہر روز آسمانوں سے ایک فرشتہ اترتا ہے، بیت اللہ پر اتر کر ایک جھنڈا گاڑتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے آج دنیا کی فلاں منڈی میں فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا، فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا۔
جیسے نیچے سے اعمال جاتے ہیں ویسے آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں۔ جب معاہدوں کو توڑا جائے گا، احکامات کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اللہ پاک روزی کی مشقت میں مبتلا کر دیں گے، رزق کی مشقت میں اللہ پاک مبتلا کر دیں گے۔ اللہ سے لینے کے راستے ہیں اعمال کر کے اللہ پاک کہ جو ایمان اور عمل والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو پاک صاف ستھری زندگی عطا فرماتے ہیں، خوبصورت زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں، حیات طیبہ۔ اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، ان پہ اللہ پاک معیشت کو اللہ پاک روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کچھ ہوگا لیکن پریشانیوں میں ہوں گے، سب کچھ ہوگا، یہ ضابطے ہیں اللہ کے۔ تو دین زندگیوں میں ہوگا، دینی زندگی آئے گی، اس پہ کامیابیاں ملیں گی، اس پہ عزتیں ملیں گی، اس پہ راحتیں ملیں گی۔ ایمان کو بنانا، اعمال کو ٹھیک کرنا، دل کے اندر یہ یقین اترے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں۔ یہ جتنی ہی مخلوق ہے اس سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ اللہ پاک چاہیں گے۔ میرے بھائیو، اور اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ سے لینے کا راستہ بہت آسان ہے۔ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ پاک راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے، آخرت میں بھی اللہ پاک کامیاب کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کو راضی کرنا، اللہ پاک کی مان کے چلنا اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ اور معیار بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ زندگی دی ہے جو سراسر ہدایت ہے اور سراسر کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ کو وہ سنتیں دے کر بھیجا ہے جس میں اللہ نے کامیابیاں رکھی، عزتیں رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ، آپ کا لباس کا طریقہ، آپ کا کاروبار کا لین کا دین کا طریقہ، آپ کا شادی کا غمی کا طریقہ، آپ کو اللہ نے ہر اعتبار سے کامل اور ہر اعتبار سے اللہ پاک نے مقتدا اور ہر اعتبار سے اللہ پاک نے امام بنا کر بھیجا ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اتبعوا ھذا النبی الامی، ان نبی امی کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو۔ جو اللہ کے رسول کے پیچھے چلیں گے اللہ پاک ان کو کامیابیاں دیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے میں اس کو سامنے رکھا، ہمیں اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنا ہے۔ آپ نے ایک گھوڑے کا سودا کیا ایک آدمی کے ساتھ، معاملہ طے ہو گیا کہ اتنے میں یہ گھوڑا جو ہے ٹھیک ہے، آپ نے خرید لیا اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر سے رقم دے دیتا ہوں۔ چلے تو جب وہ آپ جا رہے تھے تو وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، پیچھے بعض اور لوگوں نے قیمت پوچھی اور تھوڑی سی قیمت زیادہ لگا دی اس کو، کہ اس کی قیمت اتنے میں دے دو، اتنے میں دے دو۔ اس نے پیچھے سے آواز دی حضور کو کہ جی آپ گھوڑا خریدنا ہے تو آپ خرید لیں ورنہ میں اس کو بیچنے لگا ہوں۔ آپ نے کہا بھائی سودا تو ہمارا ہو چکا، بات ہو چکی ہے، معاملہ ہمارا طے ہو گیا ہوا ہے۔ جب آدمی ایک دفعہ سودا کر لے تو اس کے بعد پیچھے ہٹنا ٹھیک نہیں ہے، تو معاملہ طے ہو گیا ہوا ہمارا، میں تو تمہیں قیمت رقم دینے کے لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ نہیں کوئی سودا طے نہیں ہوا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اتنے میں بات تھوڑی سی بڑی تو ایک صحابی وہاں کھڑے تھے پاس، وہ آگے دیکھا انہوں نے، تو اس نے دیہاتی نے کہا، وہ جو گھوڑے کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لائیے ورنہ جو ہے میں اس گھوڑے کو بیچنے لگا ہوں دوسری جگہ۔ تو آپ اسی میں تھے تو وہ صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں گواہ ہوں، ان کا میں گواہ ہوں کہ حضور نے یہ گھوڑا جو ہے وہ خریدا ہے اور تم نے بیچا ہے اور اتنے میں بیچا ہے۔ وہ جب اس نے دیکھا کہ ان کا تو گواہ بھی موجود ہے، وہ چھوڑ کے تو چلا گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے گواہی کیسے دی جبکہ تم وہاں موجود نہیں تھے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ پر غیب کی خبریں جو آپ ہمیں دے رہے ہیں ہم اس پہ ایمان لائے ہیں، یہ تو آپ میرے سامنے خود فرما رہے ہیں کہ گھوڑا میں خرید سکوں تو میں اس میں کیوں نہیں مانوں؟ تو اس پہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ کے لیے ان کی گواہی جو ہے وہ 2 آدمیوں کے برابر ہوگی۔ تو اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنا، جو اللہ کے رسول نے ضابطے بتائے ہیں، جو انہوں نے اصول بتائے، کیونکہ اللہ کے حبیب کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ پاک ان کو بتاتے ہیں۔
اللہ کے رسول نے ضابطے بتائے ہیں زندگی گزارنے کی. جن قوموں کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ ان کے اوپر اچھے حالات لے کے آئیں گے. لیکن اگر بستیوں کے لوگ ایمان و تقوی کو اختیار کر لیں تو اللہ پاک ان کے حالات کو اچھا کر دیں گے. آسمانوں سے اللہ پاک کی طرف سے برکتیں اتریں گی، زمین سے برکتیں نکلیں گی. جس قوم کے اندر اچھے اعمال آئیں گے، افراد کے اچھے اعمال ہوں گے، اللہ پاک ان کے حالات کو اچھا کریں گے. جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. جو اوروں پہ خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. اللہ کے دینے کے راستے ہیں. جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ پاک اس کی عمر کو بھی لمبا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو بھی زیادہ کر دیتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ، باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، ماں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا. باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، ایک مقبول حج کا اس کو ثواب مل گیا. ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، مقبول حج کا ثواب اس کو مل گیا. کسی نے پوچھا کہ جی کو 100 دفعہ دیکھے، کہ اللہ پاک کوئی اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کسی چیز کی؟ اللہ 100 حجوں کا ثواب اس کو دے گا. تو اللہ کے رسول ایک زندگی لے کے آئے ہیں آسمانوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک بڑی عمر کے صاحب اور ایک نوجوان دونوں آئے. آپ نے نوجوان سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد ہیں. کہا دیکھو ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا، یہ تمہارے باپ ہیں، والد ہیں. اسی طرح دیکھیے آپ بیٹھے تھے تو ایک صاحب آئے، وہ بیٹھے سامنے تو ایک چھوٹا سا بچہ آیا، انہوں نے اس کو پیار کیا، اپنی گود میں بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی آئی، انہوں نے نہ اس کو پیار کیا نہ گود میں بٹھایا، اپنے پاس زمین پہ بٹھا لیا. میں یہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. کہ تم نے اپنی اولاد میں عدل نہیں کیا، برابری نہیں کی اپنی اولاد. ماں باپ کے ذمے اولاد کو کیا، ماں باپ کے ذمے اولاد کے متعلق کیا احکامات ہیں ان کو اللہ کے رسول نے رہنمائی فرمائی، اور اولاد کے ذمے ماں باپ سے متعلق کیا احکامات ہیں اللہ کے رسول نے اس کے متعلق رہنمائی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، جس کے اخلاق اچھے. اور پھر فرمایا کہ اخلاق کس کے اچھے ہیں؟ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں. ایک بچے کو آپ نے پیار کیا، ایک صاحب نے دیکھا دور سے، کہا یا رسول اللہ آپ بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں؟ میں کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا. فرمایا کہ اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کروں اس کا؟ اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں اس کا کیا علاج کروں؟ تو اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسے چلنا؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ایک زندگی بتائی ہے، اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ بتایا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا. آپ صلی اللہ سے بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، مجلس اور بھی لوگ بیٹھے تھے، فرمایا کہ جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو وہ اٹھے اور اٹھ کے چلا جائے. ایک آدمی اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے پھر بیٹھ گیا. آپ نے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ بات کہی، آپ اٹھ کے گئے پھر واپس آ کے بیٹھ کے، کیا بات تھی؟ یا رسول اللہ میری خالہ ہیں، ان سے میں نے ناراضگی تھی، میری قطع تعلق کر رکھا تھا. آپ کی یہ بات سن کے گیا، جا کے ان کو آپ کا ارشاد سنایا اور ان سے معافی مانگی اور صلح کر کے آگے بیٹھا. کہا بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا. جس قوم میں کوئی رشتہ داریوں کو توڑنے والا بیٹھا ہو وہ پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، پوری قوم محروم ہو جاتی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، والدہ کی طرف سے رشتہ دار، باپ کی طرف سے. دیکھیں جو آدمی، ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے بھی اللہ نے راستہ کھول دیا. ایک تو اپنے باپ ماں کے لیے دعا کرتا رہے، اس پہ بھی اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے. ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکا ان کی زندگی میں، بعد میں ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، باپ کے بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، چچا ہے، تایا ہے، اسی طرح ماں کے اس کے ماموں ہیں، خالہ ہیں، ان کے ساتھ، یا ان کی کوئی والد کے کوئی ان کے کوئی دوست وغیرہ قریبی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے. انشاءاللہ یہ اسی میں شمار ہو جائے گا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے، وہ آپ کا فرما بردار شمار ہو جائے گا.
ایسے میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں آپ کو اصول بتا دیے، احکامات بتا دیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے ضابطے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے رہنمائی فرمائی، گھر میں زندگی کیسے گزارنی، کپڑا پہننے کا کیا اصول ہے، کپڑا اتارنے کے کیا ضابطے ہیں، جوتا پہننے کا کیا طریقہ ہے، جوتا اتارنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، موزہ پہننے لگے تو ایک موزہ پہننا، اتنے میں اوپر سے کوا آیا اور دوسرا موزہ اٹھا کے لے گیا، اوپر لے کے گیا تو وہ اوپر سے نیچے گرا، اس میں سے ایک سانپ نکلا اور دوڑا، سانپ نکل کے دوڑا، اور وہ اس کے بعد آپ میں کہ بھی جو بھی موزہ پہنے یا اسی میں یہ بند جوتا جو ہے اس کو پہنے تو اچھا یہ ہے کہ اس کو پہلے جھاڑ لیں، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا کوئی سانپ بچھو اس کے اندر گھسا ہوا ہو۔ اللہ کے رسول نے زندگی محض کرو کہ پوری زندگی اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائی، کھانے کا طریقہ کیا ہے، پہننے کا طریقہ کیا ہے، شادی غمی کا طریقہ کیا ہے، کاروبار کا طریقہ کیا ہے، آسمانوں سے وہ زندگی لے کر آئے۔ میرے بھائیوں، جو زندگی کو سیکھیں گے اور زندگی کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں گے، اللہ پاک ان کے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ وہ تاجر جو انبیاء علیہ السلام والے طریقے کو سیکھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو سیکھ کے تجارت کرے گا، صحیح یقین کے ساتھ کرے گا کہ اس تجارت سے میں نہیں پلتا، پالنے والے اللہ ہیں، پالنے والے اللہ ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، ہم نے وعدہ کر رکھا ہے تمہیں ملے گی۔ یہ کہاں ان کے اندر تم تلاش کرتے پھر رہے ہو، یہاں نہیں ہے، روزی آسمانوں سے آتی ہے۔ ہاں، یہاں اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں، ان حکموں کو پورا کرو اور جس نبی نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق چلو تو اللہ پاک وہ تاجر جو دوسروں کو اس نیت سے روزی باہر سے لے کے آتا ہے سامان تاکہ لوگوں کو آسانی سے سہولت سے ملے، گاؤں میں بستی میں اللہ پاک اس کو غیب سے روزی دیتے ہیں۔ اور ایسے تاجر کا حشر جو ایمان کو سیکھ کے، اعمال کو سیکھ کے، علماء کرام سے پوچھ کے تجارت کرے گا، اللہ پاک اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کرے گا۔ وہ ملازم جو ملازمت کے متعلق اور مزدوری کے متعلق احکامات سیکھتا ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو سیکھتا ہے، یہ یقین کرتا ہے کہ میں اس سے نہیں پلتا، اللہ پاک پالنے والے ہیں، رب اللہ ہیں، میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلوں گا، اس پہ اللہ پاک اس مزدوری میں بھی مجھے کامیاب کر دیں گے، اس جھونپڑی میں بھی اللہ مجھے عزتیں دیں گے، راحت دیں گے، اطمینان دیں گے، اس یقین کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ہر چیز لکھی ہوگی اور قیامت کے دن میرے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اقرا کتابک، لے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب خود کر لے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پریشان ہو جائے گا، اے اللہ کیسی کتاب ہے یہ، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا، کدھر جاؤں گا۔ اب وہ اس یقین کے ساتھ کہ مجھے پالنے والے اللہ ہیں، رب اللہ ہیں، عزت دینے والے اللہ ہیں، امن دینے والے اللہ ہیں، حالات بنانے والے اللہ، مجھے تو اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے۔ اس مزدور کو بھی اللہ پاک کامیاب کریں گے، کہ ایسا مزدور جو مشقت سے محنت سے کماتا ہے اور ان صفات کے ساتھ ہے، اللہ پاک جو ہے وہ اللہ پاک کا دوست ہے، اللہ پاک کا حبیب ہے۔ تو اللہ نے ہمیں احکامات دیے اور اللہ کے رسول نے اس کے مطابق اس کے متعلق ہمیں طریقے بتا دیے۔ اب یہ جو 5 وقت کی جو نماز ہے میرے بھائیوں، یہ جو نماز کفر اور اسلام میں فرق ڈالنے والی ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے یقینی بات ہے کہ وہ دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ صحابہ کے ہاں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا فوراً مسجد کی طرف کو، فوراً نماز کی طرف کو چلتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، پیٹ میں درد تھا، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے۔ کہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے۔ بھوک آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا، گھر میں آگے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کچھ نہیں۔ مسجد میں گئے، جا کے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، پوچھا آ کے کچھ ہے کھانے کو؟ کچھ نہیں۔ پھر گئے، پھر نماز پڑھی 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک نے اس کا انتظام کر دیا۔
بدر کے موقع پر اب ایسے حالات بن گئے، سارا باطل 1000 آدمی ہتھیاروں سمیت سب کچھ لے کے آگے کھڑے ہو گئے، اور ادھر 313 خالی ہاتھ، چند ہتھیار، چند سواریاں مقابلے میں۔ آپ ساری رات نماز میں دعا میں، نماز میں دعا میں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم، ساری رات دعا مانگتے، ساری رات رو، اور اللہ پاک نے پھر دکھایا اللہ نے کہ وہ 313 کو اللہ نے غالب کیا، اور اللہ پاک نے ان 1000 کو اللہ نے شکست دی، اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ میرے بھائیوں، نماز راستہ ہے، اور کوئی پریشانی آ جائے مسجد کی طرف کو چلنا، مسجد کی طرف کو چلنا، خوف آئے مسجد کی طرف کو چلے، تنگی کا حال آ جائے مسجد کی طرف کو چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں قحط آ گیا۔ اب قحط آیا تو آپ نے کچھ انتظام کرنے کی کوشش کی، جو حاکم ہے، بڑا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے اپنی طرف سے جتنا اس کے بس میں ہے۔ تو انتظام کیا، لیکن قحط دور نہیں ہوا۔ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ مصر میں تھے، ان کو خط لکھا، سارے حالات لکھے کہ دیکھو تم وہاں پر جو ہے مصر میں ہریالی اور سب کچھ پیداوار سب موجود ہے، اور یہاں مدینہ میں یہ حالات ہیں۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ جی میں اتنا بڑا قافلہ بھیجوں گا سامان کا کہ پہلا اونٹ اس کا مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ اس کا مصر میں ہوگا، اتنا سامان بھیجوں گا آپ کے پاس۔ انہوں نے بھیجا، قافلہ بھیجا، اتنا سامان بھیجا، لیکن قحط دور نہیں ہوا۔ بھیک مانگنے سے، خیر حضرت عمر رضی اللہ تو انہوں نے اپنی مسلک سے ایک بات کہی، تو انہوں نے قحط دور نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ پریشان ہوئے اور دعا مانگی کہ یا اللہ میرے زمانے میں میری کوئی امت جو ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے، پریشانی کا اظہار تھا، پریشان ہوئے۔ تو اللہ کہتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دیکھیں اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی اگر بھوکا مر جائے تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، کتا بھی بھوکا مر جائے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، کہ روتے تھے کہ میرے زمانے میں امت کہیں ہلاک نہ ہو جائے میرے۔ ایک صحابی انہوں نے بکری ذبح کی، جب بکری ذبح کی تو اس میں سے خون اور ہڈیاں، اس کے سوا کچھ نہ نکلا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا عجیب قحط کہ بکریاں بھی اس ساتھ، تو اس کو دیکھا اور کہا واہ محمد، کہ اگر حضور کا زمانہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ تو نہ ہوتا۔ اور اسی میں وہ غنودگی چھا گئی، بے ہوشی سی ہو گئی اس پہ، اس دکھ کی وجہ سے۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے کہا کہ یہ عمر کو کیا ہو گیا، میں تو ان کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، اس عمر کو کیا ہو گیا۔ اٹھے فوراً اور حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کے کہا، اندر سے پوچھا کون کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کا قاصد آپ کے پاس حاضر ہوا ہے، اللہ کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے کہ بھئی تو حضور کا وصال ہو چکا ہے، حضور نے بلایا، ان کا قاصد آیا، فوراً دوڑے، راستے میں خیال آیا کہ بھئی تو حضور کا تو وصال ہو چکا ہے، باہر آئے، آگے اچھا کیا بات ہے، سارا قصہ سنایا انہوں نے، یہ ہوا کہ اچھا۔ ان کو ساتھ لیا اور مسجد میں چلے گئے اور مشورے والوں کو جمع کر لیا، مسلمانوں کو جمع کر لیا، جو وہاں سب کو بلا لیا، کہا کہ یہ بتاؤ مجھے کہ جیسا میں حضور کے زمانے میں تھا میرے اندر کوئی اس میں تبدیلی تو نہیں آئی، کوئی فرق تو نہیں آیا؟ یہ معیار تھا ان حضرات کے نزدیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح پہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے ہم اسی پہ باقی ہیں کہ نہیں، اس پہ ہم باقی ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل، آپ جیسے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، جس سطح جس میں آپ اسی طرح سے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا۔ کہ اچھا اس کا قصہ سنو۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا، پھر اس پہ انہوں نے کہا یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ پوچھا کہ ایک طرف تم مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ فلاں جگہ جس علاقے سے آیا تھا وہاں خیریت تو تھی نا، خیریت تھی؟ اس نے جواب میں کہا جی خیریت کہاں، وہاں تو دو طرح کے کھانے ایک وقت میں کھائے جا رہے تھے ایک دستر، خیریت کہاں؟ یعنی ان حضرات کے نزدیک خیریت کا مطلب یہ تھا کہ جس سطح پہ اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑا، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب انہوں نے یہ کہا کہ
آپ میں کوئی تبدیلی نہیں، کہا اس کی بات سنو، کی بات سنی تو کہا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ایک طرف یہ کہہ رہی ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے، دوسرا مجھے کہتے کو فرق نہیں پڑا۔ انہوں نے کہا جی آپ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ کہاں ان اسباب کے چکروں میں پڑ گئے؟ آپ تو عمل کر کے اللہ سے مانگتے، آپ تو دعا والے ہیں، اعمال والے ہیں، اعمال پہ ڈالتے سب کو۔ فوراً اس کا خیال ہوا اور سب کو ساتھ لیا اور کھلے میدان میں چلے گئے اور نماز استسقاء پڑھی اور دعا مانگی اللہ سے۔ اس کا جو طریقہ ہے علماء جو بتاتے ہیں، پانی کی کمی آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو۔